کہاں ہیں امت کے فکر مند لوگ؟ کہاں ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اللہ کے نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ان کی اور ہم سب کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم لوگ ان لوگوں سے جا کر کے ملیں اور ان تک پیغام پہنچائیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بھی عزت دار شخص بنایا ہے، اللہ نے تمہیں بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، تم اس گندگی سے نکلو، تم ان گناہوں کے کام سے نکلو اور نکل کر کے اللہ کی طرف آؤ۔ کہاں ہے وہ داعی؟ کون آئے گا دعوت دینے کے لیے؟ ایسے لوگ کہ جو گناہوں کی دلدلوں میں پھنس چکے ہیں، جن کو دین پہنچانے والا نہیں ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم لوگ توکل کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور ان لوگوں تک دعوت پہنچائیں؟ میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر انسان کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ایک ایک چیز کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک سوچ کا حساب دینا ہے۔ دنیا کی نگاہوں سے انسان بچ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ انسان گناہ کرے، راتوں کو سیاہ کرے، اور اللہ رب العزت پھر اس کے گناہوں کو ظاہر بھی نہ فرمائے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو ظاہر کرنے پر آ جائے تو اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ چند سیکنڈ لگتے ہیں اور ساری زندگی بنی بنائی عزت جو اللہ نے پردے ڈال کر کے بنا رکھی ہے، کہ اللہ رب العزت اگر اس عزت کو نیلام کرنے پر آ جائیں تو پھر انسان کو دیر نہیں لگتی ہے برباد ہونے میں۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کرتا رہتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ میں 100% ایک دم ٹھیک انسان ہوں اور میں جنت میں جانے والا آدمی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے عیبوں پر اور گناہوں پر اس طرح پردہ ڈال رکھا ہے کہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کوئی چھوٹا موٹا فضل نہیں ہے، بہت بڑے احسان کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے عزت کی زندگی دی ہوئی ہے، لیکن میرے عزیزوں، اس کے باوجود ہم اللہ کی زمین کو گناہوں سے اس طرح بھرتے ہیں اور اس طرح بھر رہے ہیں، اس طرح بھر رہے ہیں کہ اگر رب کریم رحیم نہ ہو اور اگر وہ ستار العیوب نہ ہو تو زمین کے اوپر کوئی بھائی اپنی بہن سے نگاہ نہیں ملا سکے گا، کوئی بہن اپنے بھائی سے نگاہ نہیں ملا سکے گی، کوئی باپ اپنی اولاد سے نگاہ نہیں ملا سکے گا، اور کوئی اولاد اپنے باپ سے، ماں سے نگاہ نہیں ملا سکے گی۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ وہ اپنی زمین کو گناہوں سے بھرنے کے باوجود حلم کا معاملہ کرتا ہے، ورنہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے اور اللہ کی اس پاک زمین کو گناہوں سے گندا کر دیا ہے، کہ اگر اللہ رب العزت تھوڑی دیر کے لیے بھی، چند لمحوں کے لیے بھی اگر اپنے فضل کو ہم لوگوں پر سے اور دنیا والوں پر سے اگر اپنے فضل کو ہٹا لے تو پوری دنیا تہس اور نہس برباد ہو جائے گی۔ شاید کبھی اس طرح کے گناہ ہوئے ہوں کہ جس طرح آج کے دور میں امت کے درمیان گناہ ہو رہے ہیں۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ کسی ایک قوم کے اندر ناپ تول کی کمی ہو گئی، وہ ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بھیجا، اس کی زبانی بات سمجھوائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ وہ قوم اگر نہیں مانتی تھی تو اللہ رب العزت عذاب بھیج دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ قوم ہلاک اور برباد ہو جایا کرتی تھی۔
کسی قوم کے اندر زنا عام ہو گیا، اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کو بھیجا، سمجھوایا کہ یہ کام غلط ہے، لوگوں نے مانی تو ٹھیک، نہیں مانی تو اللہ نے عذاب بھیج کر کے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی قوم کے اندر چوری عام ہو گئی، اگر وہ قوم نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو دھسا کر کے، پتھروں کی بارش کر کے تہس نہس کر دیا۔ اگر کسی امت کے اندر بدفعلی عام ہو گئی، مرد مردوں کے ساتھ میں بدفعلی کرنے لگے، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، لوگوں کو سمجھوایا کہ بتاؤ ان کو کہ یہ کام غلط ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لوگوں نے نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے پوری بستی کو اوپر اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا۔ تو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو یہ ایک ایک گناہ ہوتے تھے، گناہ تو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ایک ایک گناہ کی وجہ سے پوری بستی کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ لیکن میرے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کے اندر آج کے دور میں کوئی ایک نہیں بلکہ ہر ایک گناہ، کوئی ایک نہیں ہر ایک گناہ امت مسلمہ کے اندر آج پایا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب پہلی امتوں کو کسی ایک گناہ کی وجہ سے زمینوں میں دھسا دیا گیا، بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، آسمانوں سے پتھر کی اور آگ کی بارش کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، صرف ایک ایک گناہ کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے اندر ایک نہیں بلکہ سارے کے سارے گناہ پائے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی موقع پر کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، جس کا جہاں موقع لگ رہا ہے گناہ کر رہا ہے، اور اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھر رکھا، لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے راتوں کو رو کر اور اللہ کو منایا اور کہا کہ اے میرے رب، میری امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا، میری امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان دعاؤں کا سہارا نہ ہوتا تو آپ اور ہم نے جتنے گناہ کر رکھے ہیں اور اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو اب تک ہم لوگ تہس نہس اور تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، کہ وہ جگہیں کہ جہاں پر گناہ ہو رہے ہوں اور کھلے عام ہو رہے ہوں، تو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہے گناہ کا ہو جانا اور کر لینا، اور ایک ہے گناہ کرنا اور لوگوں کو دکھانا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہوتا ہے۔ بھائی، میں کہیں الگ بیٹھا ہوا ہوں، میرے دماغ میں کوئی کام آیا، میں نے کوئی گناہ کر لیا، شرمندگی ہو گئی کہ بہرحال یہ کام غلط ہو گیا، پردے ہی کے اندر کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے جانا، میں نے جانا، اور بات جو ہے یہاں پر ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت معاف فرماتے رہتے ہیں کہ بندے کو توبہ کی توفیق بھی دیتے رہتے ہیں کہ بہرحال بندہ ہے، رنگین دنیا ہے، اسباب موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو انسان ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہوا ہے، ہو جاتے ہیں گناہ۔ اللہ رب العزت درگزر کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آفتوں کو ٹالتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر گناہ ہو اور اجتماعی طریقے سے لوگ اس میں شریک ہوں تو یہ گویا کہ اللہ سے اعلان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے جو کہہ رہا ہے اس کو ڈالو ایک طرف، ہمارے من میں جو بات آئے گی ہم تو وہ کام کریں گے۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، لیکن عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں پر ناچنے والی لڑکیاں موجود ہیں، ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، وہ عورتیں عجیب عجیب کپڑے پہن کر کے اپنا آدھا جسم دکھا کر کے وہ ناچنے آ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اور اس ڈانس کو دیکھنے کے لیے نوجوان جمع ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، تو یقین جانو ایک تو تھا کہ تنہائی میں گناہ ہو گئے تھے چھپ کر کے، اور ایک سارے لوگ اجتماعی طریقے پر جمع ہو رہے ہیں اور یہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو اللہ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کی جو
قدرت ہے وہ جوش میں آتی ہے اور جوش میں آ کر کے تباہ بھی کر دیتی ہے. کیونکہ گناہ ہو جائیں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کریں اور اس پر اصرار کریں اور کوئی ایسا جیسا کوئی روی نہیں ہے، ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی کو حساب دینا ہے، نہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے، نہ ہمیں کوئی مقصد ہے، نہ ہمیں کوئی کہنے والا ہے، ہمارے تو جو من میں آئے گی ہم وہ کام کریں گے. اگر امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یقین جانو اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ پھر اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے. اور اللہ رب العزت عذاب ایسے نہیں بھیجتے کہ لو بھائی نوجوان لڑکے جو ہے ڈانس پارٹی ہو رہی تھی، وہاں لڑکیاں ناچ رہی تھی تو نوجوان بھی مستی کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یو ہا ہا لے پیسے لٹا رہے ہیں یہ، اور اپنا شام کو وہاں سے جو ہے ڈانس پارٹی دیکھ دکھا کے آ گئے. یار کچھ بھی ہوا تو ہم نے دیکھا، بیان کر رہے تھے کہ عذاب آ جائے، کچھ بھی عذاب نہ آیا، جیسے کہیں تھے ویسے آ گئے اور مزہ ہو رہا ہے، لڑکیاں دیکھنے کو مل گئی، ناچ رہی تھی، کچھ بھی نہ ہوا. اللہ رب العزت اس طرح سزا نہیں دیتا ہے. کبھی کبھار اگر اللہ کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے تو وہ کر بھی دیتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، کوئی اور حادثہ کر دیتا ہے اللہ رب العزت، کبھی اس طرح کا اجتماعی کام بھی کر دیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کو یقین جانو وہ حلیم بہت ہے، ہمیشہ اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب رہتی ہے. پھر اللہ رب العزت کی ترتیب شروع ہوتی ہے ایسے گناہ کرنے والوں کے خلاف. کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جب وہ تنہائیوں میں چھٹ کر کے جاتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ان کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ رب العزت ان سے خیر کے کام نہیں لیتا ہے، وہ دنیا میں ایسے ہی بھٹکے پھرتے رہتے ہیں. ان کے دن رات بس یوں ہی غیبتوں میں، چگل خوریوں میں اور ادھر ادھر بیکار کے کاموں میں گزرتے ہیں. پھر ایسے لوگ کاروبار سے پریشان پھرتے ہیں اور انسان کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے کھلم کھلا کسی جگہ پر گناہ کیا تھا تو یہ اس کی وجہ سے مجھ پر پریشانی آ رہی ہے، احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. اب کوئی انسان گناہ کر لے اور پریشانی میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے اور پھر بغیر توبہ کے مر جائے تو مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عذاب ہے؟ بغیر توبہ کے چلے جانا، گناہ کر کے دنیا سے چلے جانا، آپ سب کیا سمجھتے ہیں یہ کہ چھوٹا موٹا عذاب ہے؟ جب نامہ اعمال کھلیں گے اور دیکھا جائے گا کہ فلاں فلاں جگہ پر اس بندے نے گناہ کیے تھے، اور جب آنکھیں بند ہوں گی قبر میں جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کر کے آیا. اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے، صرف 5 منٹ نکال کر کے، اپنی آنکھیں بند کر کے اور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کے یہ سوچنا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو یہ الٹے سیدھی جگہوں میں کہ جہاں پر اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو، جہاں پر گانے بجانے عام ہو رہے ہوں، ایسی جگہوں پر، ایسی محفلوں میں ہم شریک ہو کے آ رہے ہیں تو اپنے دل سے پوچھنا. اللہ رب العزت نے جو یہ دل دیا ہے یہ ہمیشہ صحیح بات بتاتا ہے. ٹھنڈے دل سے اس سے پوچھنا کہ یار تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ کام کیسا ہے؟ تو یہ اندر سے کہے گا کہ کام تو برا ہے. تو جب کام برا ہے تو میرے بھائی چھوڑ دو. بڑے دکھ کی بات ہے کہ بڑی صاف ستھری بستی ہماری، لیکن اس کے باوجود ہر سال اس کو گندا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کے الٹے سیدھے کام بستی کے اندر کرتے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر گناہ اور گناہوں کو عام کرنا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سب سمجھ رہے ہوں گے. امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ تم لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھو، ان کی جانگیں دیکھو، ان کے پیٹ دیکھو، ان کے جسم دیکھو. تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے اللہ نے. اللہ نے تمہارا تعارف کرایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں خیر امت بنایا، تمہیں بہترین امت بنایا. اور بہترین اس لیے بنایا کہ تم لوگوں کے درمیان میں جو لوگ برائی کا کام کر رہے ہوں گے تم ان کو برائیوں سے روکو گے اور ان کو اچھائیوں کا حکم کرو گے. تمہاری جوانیاں اس کام میں لگنی چاہیے. مسلمانوں اور نوجوانوں، تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے. سوچو ذرا اس بات کو
کہ وہ لڑکیاں جو آج ڈانس پارٹیوں میں ڈانس کر رہی ہیں، کس چیز نے انہیں ان بات پر ابھارا ہے؟ کہاں ہیں امت کے فکر مند لوگ؟ کہاں ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اللہ کے نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ان کی اور ہم سب کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم لوگ ان لوگوں سے جا کر کے ملیں اور ان تک پیغام پہنچائیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بھی عزت دار شخص بنایا ہے، اللہ نے تمہیں بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، تم اس گندگی سے نکلو، تم ان گناہوں کے کام سے نکلو اور نکل کر کے اللہ کی طرف آؤ۔ کہاں ہے وہ داعی؟ کون آئے گا دعوت دینے کے لیے؟ ایسے لوگ کہ جو گناہوں کی دلدلوں میں پھنس چکے ہیں، جن کو دین پہنچانے والا نہیں ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم لوگ توکل کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور ان لوگوں تک دعوت پہنچائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ لوگ غلط زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جن لوگوں کو دعوت پہنچانی تھی، وہ لوگ بیکار اور خراب ہو کر کے ان کے ڈانس دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ میرے بھائی، اس کام سے بچو۔ یہ سوچو کہ وہ ناچنے والی بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے پیدا ہونے پر اس کے ماں باپ نے اس کی خوشی منائی ہوگی، اس کی عزت کی فکر کی ہوگی۔ جاؤ اور تلاش کرو کہ کس وجہ سے وہ لڑکی، وہ بچی، وہ عورتیں، کیا وجوہات ہوئی ہیں، کیا غربت ان کو یہاں لے کر کے آئی ہے، کیا ان کو کوئی اور وجہ ہے کہ جو ناچنے پر مجبور کر کے لے کے آئی ہے؟ اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم ان تک پہنچ کر ان کی غربت کو دور کر سکو، ان کو عزت دے سکو، تو جاؤ اور ان کو دین پہنچاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچاؤ اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ چلو آج ڈانس پارٹی دیکھنے کے لیے چلیں۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، وہ بھی تو کسی کے گھر کی عزت ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ کچھ گمراہی ان کے اوپر چھا گئی ہے۔ ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ۔ اگر ان لوگوں کے پاس جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ، اگر ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی تو ان کی بھی زندگی سنور جائے گی، ان کی بھی آخرت سنور جائے گی اور ہم لوگوں کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دم بھرنے والا اور وہ راتوں کو ڈانس پارٹیاں دیکھے، گناہوں کے کام میں جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کہ اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جہاں پر گناہوں کے کام ہو رہے ہوں یا کوئی بھی گناہ کا کام ہو تو ان گناہوں کے کام کرنے کے لیے نہ تو اپنی دکان دینے کی ضرورت ہے، نہ اپنا مکان دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز اگر آپ گناہوں کے کام کرنے کے لیے مہیا کرتے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ ایسے کام کہ جن سے اللہ کی بغاوت ظاہر ہو، ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، یہ نچانے دجانے کا کام نہ کریں، بڑے فحش کام ہیں یہ تو کہ بھائی ہم لوگوں کو کیا ہے، اصل میں تھوڑا سا بھائی رشوت بھی دینی پڑتی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ کام تو کرنے پڑتے ہیں، ہم تو یہ کام کرا کے یہ والا پیسہ رشوت میں دے دیتے ہیں۔ بس تمہارے دماغ میں یہ بھائی بات آ گئی اور تم نے سمجھ لیا کہ یہ کام ٹھیک ہو گیا۔ نہ، یہ دو الگ الگ گناہ ہیں، ایک رشوت دینا گناہ اور ایک حرام کما کے دینا گناہ۔ بھائی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ چوری ڈکیتی کرتے رہو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، تو یہ کام کوئی اچھا ہے؟ تو کوئی آدمی اگر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ لوگ کہ جو اس طرح کے پروگرام سجاتے ہیں وہ اس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رشوت دینی پڑتی ہے تو ہم حرام کام حرام میں لگاتے تھے، تمہارے کہنے سے ہو گیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھو اور 5 منٹ کے لیے اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے سوچو کہ مالک ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ تو تمہارا دل تمہیں اندر سے گواہی دے گا نہ، اس کام سے رک جاؤ۔
اور یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ کہ تھوڑا بہت پیسہ آ جائے اور ہمارا پیٹ چل جائے۔ کیا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ صرف حرام کام کرنے سے ہی جو ہے ہمارا گھر اور کام چلنے والا ہے؟ اللہ نے یہ دنیا بہت بڑی وسیع بنائی ہے کہ جب انسان حرام کام سے بچتا ہے اور حرام کاموں کو چھوڑ کر کے حلال کام کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے حلال کے لیے راستے اس کے کھولتا چلا جاتا۔ یہ دنیا ساری اللہ کی ہے، یہ طاقت قوت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس طرح کے گناہوں کی محفل سجاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، وہ سن لیں کہ اس کام کو چھوڑیں اور اس سے باز آئیں۔ دنیا کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں، میرے بھائی آنکھ بند ہوتے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اور وہ نوجوان کہ جو اس طرح کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں اور جا کر کے ان لڑکیوں کا ناچ اور گانا دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچو تمہیں اگر وہیں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اور موت کا تو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بس اچانک سے اٹیک آ گیا، عجیب سا ایک ڈر پھیلا ہوا ہے، اٹیک آ گیا اور ختم ہو گئے۔ او بھائی اگر یہ گناہ کرتے وقت وہیں انتقال ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے اس طرح کے گناہوں کے کام سے بچو، اور جہاں اس طرح کی محفل سجتی ہے ان کا بائیکاٹ کرو۔ اور اگر یہاں پر تبلیغی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوں یا اور دوسرے، میری بات جہاں تک بھی جا رہی ہو، وہ لوگ بیٹھے اور سر جوڑیں، اور سر جوڑنے کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور چلیں ان بہنوں تک، ان بیٹیوں تک بھی یہ بات پہنچاؤ کہ تمہیں بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے، تم غلط راستے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، سمجھدار ہیں آپ، سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ گناہوں کے راستے سے بچو، اللہ کی زمین کو گناہوں سے مت بھرو، گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو، اپنی بھی آخرت بناؤ اور دوسروں کی بھی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں اس دنیا کے اندر جو نفس میں آئے، جو مرضی میں آئے یہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا کو، اس زمین کو گناہوں سے پاک اور صاف کریں، اور اللہ کے دین کی جو محنت ہے اس دین کو آگے لے کر کے بڑھیں، اور اپنی ہمت اور قوت طاقت کے ساتھ میں اللہ کے دین کو عام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔